کیا آپ دنیا گھومنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ باہر پڑھنا چاہتے ہیں؟ نہیں. سو ویورز، باہر پڑھنے کا شوق ہر کسی کو ہوتا ہے. اگر آپ اپنی ایجوکیشنل جرنی میں ہیں تو کسی نہ کسی موڑ پہ اپنی زندگی کے آپ نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ یار کاش میں باہر سے کچھ پڑھ سکتا. سو اسی چونکہ ہمارے ادھر گلگت بلتستان میں معاشی حالت ہماری اتنی نہیں ہوتی ٹپکلی کہ ہم باہر کی جو ایجوکیشن ہے اس کو پورا افورڈ کر سکیں، اسی لیے ہم زیادہ تر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اسکالرشپ پروگرامس پہ، جو کہ زیادہ تر گورنمنٹ کی ہوتی ہیں، کچھ یونیورسٹیز کی پرائیویٹلی بھی ہوتی ہیں. سو آج ہمارے پوڈ کاسٹ کا یہ مقصد ہے کہ ہم آپ تک اسکالرشپ سے ریلیٹڈ جتنا بھی کروشل انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں. میرے ساتھ موجود ہیں نتاشا اسلم. تھینک یو ویری مچ نتاشا فار کمنگ اگین. Thank you. And Junaid Alam. I would like to mention here that both of these guests have been abroad themselves, and Natasha still University of Central Asia میں جو ہے ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں. So we're going to discuss everything about the scholarships and the requirements and everything you should know before applying and once you have qualified for the rounds. Get in, basically. Yes. So guys, what do you know? So Natasha, سب سے پہلے آپ ذرا بتائیں کہ what is scholarship, what scholarships are and how do they help students? Well, that was a long question. I'm going to break that down. What scholarship is and what scholarship programs there are out there. Well, a scholarship program is... نہیں، یہ عجیب سا سوال پوچھا تم نے. اسکالرشپ کو پتہ نہیں کسی کو. کیا عجیب سوال پوچھ رہے ہو. Tell us about a scholarship that you have pursued or something like that. Yeah, or something like what type of scholarships are out there, and then I'll say high school and study program. Yeah. سو نتاشا، سب سے پہلے آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس طرح کی اسکالرشپس اس وقت اویلیبل ہیں جس کو اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت چاہے وہ انٹرمیڈیٹ میں ہوں یا انڈر گریڈ میں یا پوسٹ گریڈ میں ہوں ان کو پرسیو کر سکتے ہیں، ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا، ویل ہم اسکالرشپس کو کچھ گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کچھ ہائی اسکول کے بچوں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں. ایون ود ان دیز دے آر ایکسچینج پروگرامس، کلچر ایکسچینج پروگرامس، اینڈ دے آر اسٹڈی پروگرامس. Academic programs. Yes. And let's start with the high school programs, high school cultural exchange or study programs. Do you want to start with yes? Yeah, I would. میں yes کے بارے میں بتانا چاہوں گا. It's a scholarship for people who are studying in students who are studying in class 9th and 10th or O levels. So یہ ایک اسکالرشپ جو ہے نا ایک کلچرل ایکسچینج اسکالرشپ ہے. اس میں آپ ایک سال کے لیے باہر جاتے ہیں، US جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کلچرل ایکسچینج کرتے ہیں. میننگ کہ یو شیئر یور کلچر ود دیم اینڈ then you learn from their culture. So آپ وہاں صرف کلچر شیئر کرنے نہیں جاتے ہیں، وہاں پڑھنے جاتے ہیں. ایک سال کے لیے آپ ہائی اسکول میں انرولڈ ہوتے ہیں وہاں پہ کسی بھی امریکن ہائی اسکول میں، اور وہاں پہ آپ ایک ہوسٹ فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہوسٹ فیملی سے مراد یہ ہے کہ اٹس اے فیملی، ایک فیملی ہوتی ہے US بیسڈ فیملی ہوتی ہے، ان کے گھر میں آپ بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر وہ آپ کے سارے جو ایمینٹیز ہوتے ہیں وہ ساری فیملی پرووائڈ کرتی ہے آپ کو. اور then you go to the school, the high school. اور اس کے ریکوائرمنٹس میں بتاؤں گا کوئکلی. your age should be 15 to 17. اس کے درمیان آپ لوگوں کی ایج ہونی چاہیے. اور کیونکہ بہت ساروں کے سوال بھی ہوتا ہے کہ مطلب مارکس کتنے ہونے چاہیے، مطلب کیا ریکوائرمنٹس ہے. اس میں یہ ریکوائرمنٹس اتنی ٹف ریکوائرمنٹس نہیں ہیں. اس میں 70% آپ کے پورے سبجیکٹس میں مارکس ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ کچھ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس بھی ہیں، جیسے کہ آپ پہلے US نہ گئے ہوں، کیونکہ obviously they want to give a chance to new people who have never been abroad. So آپ US نہ گئے ہوں، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ان کی. اور اگر آپ کا سبلنگ یعنی آپ کا بھائی یا آپ کی کوئی بہن جو ہے وہ باہر US میں گئی ہے تو آپ نہیں جا سکتے. تو یہ کچھ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہیں. تو آئی تھنک یس کے بارے میں اتنا میرے خیال سے بریفلی آئی تھنک دس از بیسکلی. ابھی جنید اور نتاشا نے ایکسچینج پروگرامس کا کہا جن کا مطلب پڑھائی بھی ہوتی ہے لیکن کلچرل ایکسچینج ایز ان کے مطلب ایک دوسرے کی کلچر سے سیکھنا. اینڈ اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ ادھر جا کے ان کی کلچر سیکھ کے ان کی کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کا حقیقت جو ہوتا ہے اس کے برعکس ہوتا ہے. وہاں پہ آپ جا کے ان کو پاکستانی کلچر دکھا، آپ ایز این ایمبیسڈر ہوتے ہو پاکستان کے. ایز این ایمبیسڈر، یس یو آر اے ینگ ایمبیسڈر. آپ ان کو اپنا جو قومی لباس ہے یہ سارا آپ کا قومی میوزک. میں جب گیا تھا میں نے مطلب اپنا میوزک، اپنے لباس، اپنا فوڈ سب کچھ شیئر کیا تھا. تو مطلب پہلے ان کو پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے یہ
मिडिल ईस्ट में, उनको ये भी तक पता नहीं होता वो एशिया में, एशिया में, ठीक है, तो साउथ आप एशिया उनको में बेसिकली सिखा रहे होते हो कि पाकिस्तान है क्या चीज़, आप ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एंड फॉर अ क्विक रन इसमें सिर्फ येस नहीं है, येस के अलावा बहुत सारे जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स है वो दूसरे भी हैं। फ्लेक्स है जिसमें फ्लेक्स है, फ्लेक्स भी है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स फॉर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वो फिर यूरोपियन कंट्रीज। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अंडर ग्रेड्स के जो स्टूडेंट्स वो सूसी में कर सकते हैं, यू ग्रेड में कर सकते हैं, यू ग्रेड सूसी होता है, समर सिस्टर प्रोग्राम जो कि एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए है। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इनका बेसिकली मकसद होता है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल मेरे ख्याल से या फिर कुछ महीनों तक, कुछ तो डिपेंड्स। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था कि यस स्कॉलरशिप पे यानी यूथ एक्सचेंज स्टडी में आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो yespk.org इज़ द वेबसाइट। वहाँ पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहाँ पे सारा प्रोसेस होगा, आपको वहाँ पे प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन होता है, उसके बाद फिर आप फिर इंटरव्यूज़ देते हैं, तो ये सारा प्रोसेस वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। सो yespk.org, I would just like to put it out there. Yes. Thank you very much. Now moving on from an exchange program to academic program, we have UWC. I'm sure many of you have heard about it, and if you haven't, well, I'll give you a short brief. It's more of an academic program. ये high school 11th और 12th grade के बच्चों के लिए होता है, तो आप बाहर जाते हैं और 2 साल पढ़ते हैं, 11th और 12th। एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, ये स्कॉलरशिप में आप जो साल बाहर स्टडी करते हैं, you have to come back to your country and repeat that year. In UWC that's not the case. आप 2 साल पढ़ते हैं और उससे आगे you continue your university studies. You don't have to repeat in this program. So you have to be a Pakistani, you have to be 16 to 17 years old, you should be done with your 10th grade or O level, और इसमें भी 70 से above आपके मार्क्स होने चाहिए. So just to give you a more idea of what UWC is, they have colleges around the world and you apply through their online portal. उसमें फिर कुछ essays होते हैं, उसमें फिर selection होती है, उसके बाद interviews के लिए बुलाया जाता है. There are group interviews, there are single one-to-one interview. इस सारे process के बाद फिर आपका जो रेफरेंस जाता है एक स्पेसिफिक, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपका रेफरेंस एक एक कॉलेज को भेजा जाता है और फिर वो अप्रूव करने के बाद आपकी सिलेक्शन फाइनल होती है. And then इस चीज़ में yes as well as UWC are fully funded exactly. Yes. I forgot to talk about that. Fully funded, और आपको वहाँ पे जो है ना stipend भी मिलता है, monthly stipend, which is $125. So everything is covered, even your travel, everything is covered once you apply. आपकी जो travel जहाँ से आप इस्लामाबाद जा रहे हैं वो भी आपके लिए covered होती है. Cover होता है, बिल्कुल. It's a good. आपसे हमारे मोस्टली के दिमाग में ये है कि इट शुड बी एक्सपेंसिव, इसमें ख़र्चा होता होगा. कोई एक पैसा नहीं जाता आपके खाने पीने से लेके, यहाँ से जब आप इस्लामाबाद से जहाज़ में जाते हैं वापस आने तक आपसे एक पैसा खर्च नहीं होता, अनलेस यू आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स फॉर योर ओन मनी. आपको खर्चा भी लाइक मंथली खर्चा भी देते हैं जी, जो कॉस्ट है वो भी आप कवर्ड होता है. इसके अलावा UWC के ओवरव्यू के बाद फिर हम दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स, उनकी बात करते हैं. टिपिकली अंडर ग्रेड में ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के लिए ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं होते हैं. पोस्ट ग्रेड एंड अंडर ग्रेड के लिए, अंडर ग्रेड के लिए भी नहीं, आई गेस पोस्ट ग्रेड में ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं. स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं पोस्ट ग्रेड. मास्टर्स के लिए अगर आप करना चाहते हैं, PhD के लिए करना चाहते हैं, तो इसमें फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ज़्यादा हैं, अबंडेंट हैं. लेकिन अंडर ग्रेड में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और इंटरमीडिएट में कर रहे हैं तो थोड़े से कम प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें कॉम्पिटिशन थोड़ा सा फिर ज़्यादा हो जाता है, टफ कॉम्पिटिशन होता है. तो इसके अलावा UWC के अलावा हाई स्कूल का Summer Sister, yes, there is one more. हाई स्कूल है. Yes, it's also high school. It's more of exploring program where girls, I'm sorry for the guys, it's just for girls. Girls जो high school में अभी हैं, they get to go to an American university. They get to take certain courses as well as find out and explore all the university opportunities out there. So it's like you're building upon these options for yourself कि आप जाएं, आप ढूंढें कि कौन सी यूनिवर्सिटी है अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो. So this is Summer Sister, and it's for like 15 days to a month. एंड इसके अलावा फिर अगर अंडर ग्रेड पे बात आए तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स जो होती हैं वो ज़्यादा होते हैं. वैसे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं अभी से बता दूँ. वैसे तो हम बात करेंगे कि आपको खुद को प्रिपेयर कैसे करना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, लेकिन
ایک چیز جو ابھی سے بتانا لازمی ہے وہ یہ کہ آپ کی پرسنل ریسرچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کچھ کہ آپ کتنا کسی یونیورسٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں. اگر آپ بالکل بھی اسٹڈی نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے. سو فار ایگزامپل آپ کو کوئی یونیورسٹی پسند ہے, اگر وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ آفر کر رہا ہے تو آپ ادھر سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ان کے ویب سائٹ سے. لیکن اس میں پھر ٹپکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یونیورسٹی سے ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہو تو وہ پھر آپ کو صرف ٹیوشن فی دیتے ہیں اینڈ اکوموڈیشن اور ٹریول جو ہوتا ہے وہ پھر آپ پہ ہوتا ہے. ٹپکلی یہ ہوتا ہے, ریئر کیسز میں وہ آپ کو سارا دیں گے. لیکن گورنمنٹ اسکالرشپس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی زیادہ تر فلی فنڈیڈ ہوتی ہیں. گورنمنٹ اسکالرشپ سب سے جو پاپولر اور پاکستانی اسٹوڈنٹس پرسو کریں وہ ہوتا ہے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہو گیا, رشین گورنمنٹ اسکالرشپ ہو گیا, اینڈ ترکی کا یا سم تھنگ لائک دیٹ, آئی کین ناٹ پروناؤنس اٹ, آئی ایم سوری. ان کا جو اسکالرشپ ہے فلی فنڈیڈ ہوتا ہے. تو اور بھی ملکوں کے ہیں جو گورنمنٹ اسکالرشپ دے رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جا بھی رہے ہیں, بس تھوڑا سا لیک آف اویئرنیس ہے جس کی وجہ سے ہم اتنا پرفارم نہیں کر رہے ہیں جتنا ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ بہت ہی زیادہ کچھ ہمیں سے کچھ کو یہ بہت زیادہ بڑا ڈیل لگ رہا ہے, کچھ کو بہت ہی آسان لگ رہا ہے. تو مطلب دونوں کو مطلب بیلنسڈ ریسرچ کے ساتھ خود کو صحیح سے پریپیئر کر کے اگر ہم ان پہ اپلائی کریں تو بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر جا سکتے ہیں ان پروگرامس پہ. Let's go to the myths now. Before the myths, let's go to how to actually prepare yourself. Okay. Challenges you are due to face. Yes. اس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے مائنڈ بنا لیا کہ آپ نے باہر سے پڑھنا ہے, کسی ایک پروگرام پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے, تو آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز جو میری نظر میں I will get to you guys, سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے موٹیویشن اینڈ کنوکشن. یہ چیز آپ نے سب سے اسکالرشپ پہ اپلائی کرنے سے پہلے سب سے پہلی چیز آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ آف ڈالرس تک میں بھی ہو سکتی ہے, کہ مطلب وہ بہت مہنگا ایجوکیشن ہے, وہ پاکستانی کروڑوں روپے میں مطلب کوئی اسپانسر آپ کو اسپانسر کر رہا ہے, تو آبویسلی کمپٹیشن زیادہ ہوگی, دے وڈ بی پکی. اینڈ آپ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا ایک ٹرائی یا 2 ٹرائی میں ہو جائے گا تو یہ لازمی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کنوکشن ہوا تو 5-6 ٹرائی تک بھی آپ کریں, ٹھیک ہے, آپ 5-6 بار بھی ریجیکٹ ہو جائیں لیکن آپ نے ہار نہیں ماننی, اینڈ ایک نہ ایک لگ جائے گا, کیونکہ آبویسلی پیسے لگا رہے ہیں, دے ول بی پکی. سو کنوکشن بہت زیادہ لازمی ہے. اینڈ آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا ہے کہ میں ایک بار کروں گا یا 2 بار کروں گا, ہوا تو ہوا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. آپ نے کانسٹنٹلی اپلائی کرنا ہے اینڈ کبھی بھی امید لگا کے ایک پروگرام سے نہیں رہنا. سو اینی تھنگ ایلس یو وڈ لائک ٹو ایڈ؟ I would like to add that exchange programs specifically, but I think in general interviews جو ہوتی ہیں بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انٹرویو میں کیسی باتیں کرنی چاہیے, کیسے پرفارم کرنا چاہیے. تو انٹرویوز میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسچینج پروگرامس کے لیے میں بات کر رہا ہوں, اور یہ میرے خیال سے دوسرے اسکالرشپس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ دی پینلسٹ اور دی انٹرویور از گوئنگ ٹو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بندہ باہر جا کے بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا. بیسکلی سوالات ایسے مطلب اسی کرکس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کو کہیں گے کہ آپ باہر جا کے کھانا نہیں ملتا آپ کو, ٹھیک ہے نا, تو آپ کیا کرو گے. اوبیسلی یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو کک, رائٹ. سو ایک یہ پوچھیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج پروگرامس میں یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کو بلنگ ہوگی تو آپ کیا کرو گے. تو obviously تو آپ نے جواب دینا ہے کہ ٹھیک ہے نا, I would contact my parents, I would contact the principal or whoever is in charge. اور پھر مطلب ایسی باتیں مطلب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مطلب are you actually going to stay alone in a survive and stay mentally fit in your exchange year or in your academic year. سو یہ ایک ان کا مطلب اپروچ ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی جانب. میرے خیال سے جنید پرسنل اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں جو بہت زیادہ کروشل ہوتا ہے, اینڈ آج کل سی وی کا بھی ٹرینڈ آ گیا. ابھی آج کل میرے خیال سے انٹرویو کو بھی مطلب اسکپ کرنے لگ گئے ہیں زیادہ تر. پہلے ٹیسٹ ہوا کرتے تھے, ٹیسٹ کا ٹرینڈ ابھی بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. ابھی پھر ٹیسٹ کو اصل میں اوور پاس کیا تھا ایسیز اور پرسنل اسٹیٹمنٹس نے. ٹیسٹ کا جو ٹرینڈ تھا وہ تھوڑا بہت کم کیا تھا ان چیزوں نے. ابھی سی وی کا کانسیپٹ آیا, تو اگر آپ اپنے پرسنل اسٹیٹمنٹس میں آپ کی جو پریویس جو پرفارمنس ہے اکیڈمک وہ میٹر کرتی ہے کسی حد تک, لیکن اگر آپ کے پاس اگر کوئی پروگرام آپ کو ایسے اور کیا کہتے ہیں ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ اور سی وی آپ کو آفر کر رہا ہے کہ مطلب آپ یہ لکھیں, تو وہ آپ کو ایک اپرچونیٹی آفر کر رہا ہے کہ آپ خود کو پروو کر سکتے ہیں. اگر آپ نے فیل بھی کیا ہے, فیل بھی نہ کہیں, اگر آپ نے بہت برا بھی پرفارم کیا ہے, اس چیز کے تھرو آپ ان کو کنوینس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں پہ آپ نے بہت زیادہ محنت کرنا ہے. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے جو ہے نا کمیونٹی سروسز کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو مطلب یہ میرے خیال سے جنرلی ان اسکالرشپس یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کمیونٹی کو کتنا دیا ہے اور کتنی والنٹیرزم ہے آپ نے کی ہے.
تو گلگت بلتستان میں ہم رہتے ہیں تو جو ہے نا اسکاؤٹنگ ہم نے کی ہے, تو ہم نے مطلب وہ چیزیں بھی ایڈ کرنی ہوتی ہیں, اسکاؤٹنگ وغیرہ, ٹھیک ہے نا, والنٹیئرزم, آپ نے کمیونٹی کے ساتھ آپ نے کام کیا ہو, تو مطلب اس طرح کی چیزیں پھر بہت بہت کام آتی ہیں اسکالرشپس کے لیے. جی, اینڈ ویری briefly, try to reflect upon yourself and what your skills are and what your weaknesses are, کیونکہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے, ہاں یہ لازمی پوچھا جاتا ہے. And if you're in secondary school, if you are in 5th or 4th or 6th grade, remember that all of these scholarships will check your grades for the last 3 years. So if you plan on traveling the world, if you plan on exploring education opportunities in the US or any other country in the world, you have to have a strong academic record. 70 above, 60 above. ابھی سے محنت کریں, آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, and then at the end of the day you'll have a strong essay. لازمی نہیں ہے کہ آپ کے مارکس بہت اچھے ہیں اور آپ میں وہ دوسری انٹرپرسنل اسکلس نہیں ہیں تو پھر آپ کی سلیکشن ہو جائے. نو, ایک بیلنس ہونا چاہیے. You must have a bit of everything. So reflect upon yourself and yeah, be ready. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے لیے ایک ڈیٹا بیس بنائیں. یہ بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے. آپ کے پاس ایک فولڈر ہونا چاہیے آپ کے لیپ ٹاپ میں یا پھر آپ کے گوگل ڈرائیو میں, جس میں آپ کا ہر جو ڈاکیومنٹ ہو. یس ایگزیکٹلی, دس از اے ریئلی, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے آن دا اسپاٹ اپلائی. I would say this is a life hack. This is a life hack, I would say. کوئی پروگرام لانچ ہوا, آپ کے پاس سب کچھ, آپ نے انسٹنٹلی اپلائی کرنا. سب سے سیدھا. آلویز ریمبر کہ although ڈیڈ لائن بہت زیادہ ہوتا ہے, جو لوگ آپ کا اپلیکیشن ریویو کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ہیومنز, دے آر ناٹ روبوٹس. تو ان کو بس یہ کریں کہ جو آپ لکھ رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ کا موڈ آف کمیونیکیشن ہے, یہ ایک ہیومن کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ اس طرح سے سوچیں کہ یہ ہیومن مجھے کس طرح سے پرسیو کرے گا. اگر آپ نے پہلا اپلیکیشن دیا تو obviously وہ پہلے ریویو ہونا ہے. مے بی یور آڈز انکریز, آئی مین لاسٹ کرنے سے پہلا کرنا بہتر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنا پاسپورٹ ضرور رکھیں, ٹھیک ہے. اف یو میڈ دا مائنڈ, جو پاسپورٹ بنا لیں, ہاں, although وہ 1 مہینے میں, جو 3 مہینے میں بعد جو ملتا ہے وہ بھی اپلائی کر لیں. وہ تھوڑا چیپ پڑتا ہے اینڈ وہ آپ کے پاس بس ہونا چاہیے, آپ کے وہ ٹوکن نمبر ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آئلٹس کا ٹیسٹ جو ہے زیادہ تر پروگرامز مانگتے ہیں آج کل, کچھ مانگتے ہیں, لیکن ترکی جو اسکالرشپ تھا, میں پرسنل ایکسپیرینس, میں نے بہت اچھا اپلیکیشن پریپیئر کیا تھا ترکی والی گورنمنٹ اسکالرشپ ہے, بٹ آئی ڈڈ ناٹ ہیو دا اسکورز فار ٹوفل. اوکے, اینڈ آل مائی, آئی مین میں نے بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کیا تھا پرسنل اسٹیٹمنٹس اینڈ ایوری تھنگ میں, وہ مجھے لگتا ہے میں نے بہت صحیح کیا تھا. بٹ دا تھنگ از آئی ڈڈ ناٹ ہیو مائی پاسپورٹ ایٹ دا ٹائم, اینڈ میرے پاس ٹوفل بھی نہیں تھا. تو اگر آپ کے پاس ٹائم اینڈ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, لازمی نہیں ہے یہ چیزیں, یہ یاد رکھنا کہ آپ کے پاس یہ ساری ہونی چاہیے, اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. بٹ دا تھنگ از یہ, آپ خود کو جتنا پریپیئر رکھیں گے, اسی لیے پہلے کہا تھا کہ اویئرنیس بہت زیادہ لازمی ہے. ریسرچ کر کے خود کو جتنا زیادہ پریپیئر کریں گے, اتنا زیادہ آپ کے لیے آسان ہوگا. سو دیز آر سم تھنگز یو کین ڈو ٹو پریپیئر یور سیلف. اس کے علاوہ متس کے بارے میں, ویسے اس متس پہ بھی چلتے ہیں, لیکن یہ جو اگر آپ کو اس کے سے ریلیٹڈ اسسٹنس کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہیں. ہم اس پہ جو ہے لمبا سیریز ہر پروگرام کے لیے اسپیسیفک کہ چائنیز گورنمنٹ اگر آپ کو کرنا ہے, کیونکہ obviously ویری کرتا ہے, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, ہم اس کو ایک پوڈ کاسٹ میں کور نہیں کر سکتے. تو ابھی کچھ میتھس پہ چلتے ہیں. اسپائسی پارٹ. میتھ نمبر 1, میتھ کیا ہوتا ہے؟ میتھ ہوتا ہے کچھ کوئی ایسی مسکنسیپشن جو کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اوکے, میتھ نمبر 1, انگریزی زبان پہ مہارت. It's not compulsory that your English should be perfect. یہ ہمیں بہت کو لگتا ہے کہ میری انگلش شاید اچھی نہیں ہے, مجھے نہیں اپلائی کرنا چاہیے. آپ کا اکیڈمک ریکارڈ بھی اچھا ہوگا, آپ you must be doing some activities in your school, in your community, but just because of English. ہم سب میں یہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ we hold ourselves back, maybe my English is not good enough. Don't do this. Apply anyway. Plus, they're not going to just look at your English. They're going to look at everything else that you have. Your whole personality, basically. Yes. Yeah, your whole personality, what you do, community service, as I talked about. دوسری ایک myth میں بتانا چاہوں گا, وہ yes scholarship کے حوالے سے, اور یہ بہت ہی common myth ہے کہ 1 سال آپ پڑھنے جاتے ہیں باہر, لیکن وہ کاؤنٹ نہیں کرتا آپ کے اکیڈمک ایئر کو. تو یعنی بیسکلی آپ دوبارہ آ کے اسی کلاس میں وہی کلاس آپ دوبارہ پڑھتے ہیں. سو آئی تھنک کہ اگر آپ کسی فورن کنٹری میں جاتے ہیں 1 سال کے لیے, تو آئی تھنک آپ 10 سال آگے چلے جاتے ہیں جو آپ کے کولیگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آرگیومنٹ کی مطلب یعنی 1 سال میرا چھوٹ گیا, میرے جو دوسرے جو دوست تھے وہ جو کیا کہتے ہیں آگے 1 کلاس آگے گئے, اب میں کیا کروں. تو مطلب یعنی لائک ایک ایکسپوجر ملتا ہے نا, ایکسپوجر ملتا ہے بندے کو. ضائع نہیں ہوتا, وہ سال ضائع نہیں ہوتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ although پاکستان میں بھی ایجوکیشن سسٹم صحیح ہے, بٹ دا تھنگ از آپ اس کو ضائع نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہاں پہ جا کے وہ پڑھ ہی رہا ہے, وہاں پہ وہ کمیونٹی سروس بھی کر رہا ہے. وہ لوگوں کو پڑھائی صرف یہاں پہ بایولوجی, کیمسٹری, فزکس پڑھنا نہیں ہوتا ہے. ایجوکیشن
एजुकेशन जो है, तालीम जो है वो मतलब दूसरों के बारे में सीखना भी होता है. एक मुख्तलिफ मुल्क में आप किसी चीज़ को दूसरी एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो वो आपका साल ज़ाया बिल्कुल नहीं हो रहा है. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. और इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहते हैं. We have grown up knowing that learning is restricted to classroom only or school only, but that's not the case. You learn from people, you learn from activities, you learn from even living in a... You learn from traveling. You learn from traveling, exactly. So I think इस रेट रेस में ना पड़े कि साल ज़ाया हो रहा है, मैं पीछे रह रही हूँ. नो, there is more to the world. And what about the thing कि बाहर जाके ये लोग बाहर वाले होते हैं, या हम में से नहीं रहते. What about that? This thing. क्या ऐसा हुआ है बाहर जाके कभी कहा कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? No. बल्कि बाहर जाके you become more patriotic Yeah. than you could ever be in your own country. You know why? Because आप अपने मुल्क में हैं and you have this tempo, आप जा रहे हैं, आप सब काम कर रहे हैं, that's fine. But once you step out of your comfort zone, आप बाहर मुल्क में हैं, आपको अम्मी के हाथ की चाय नहीं मिल रही, आप there's this sweetness about your own country. And as my friend already told you that you have to represent your country. When you have to represent your country, you do research. Yes. And then you learn more about your country. Yes. And you become more patriotic. मैं जब गया था तो मैंने तो पहाड़ों की तस्वीरें दिखाई उनको, इतना मैं प्राउड फील करता था अपने मतलब गिलगित-बल्तिस्तान से. अब भी करता हूँ obviously, but like at that point I was so patriotic कि मतलब and then मतलब बंदा patriotic बन जाता है, ठीक है ना. तो ये नहीं है कि वहाँ जाके मतलब Americanized, westernized होके. जी. और one more point which links to this is many बहुत से वालिदैन को ये शायद इशू हो, वो ये सोचें कि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे तो ख़राब होंगे. वेल देयर आर लॉज इन प्लेस. हमारी होस्ट फैमिली को ये बताया जाता है कि इस बच्चे ने ना ड्रिंक करना है, ना ड्राइव करना है, और अगर ये जिस तरह का खाना चाहता है वही खाना मिलता है. इफ़ यू हैव पोर्क रिस्ट्रिक्शंस, इफ़ यू हैव अल्कोहल रिस्ट्रिक्शंस, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है वहाँ पे. हाँ. एंड नोबडी इज़ फोर्सिंग देयर कल्चर ऑन यू. एंड वी हैड पीपल हु वर इन अबाया द होल ईयर. वो यहाँ अबाया पहनती थी, वो यूएस में अबाया पहनती थी, यहाँ वापस आके भी अबाया पहनती है. वहाँ वी हैड सम फेलोज हु हैड बियर्ड्स. नोबडी इज फोर्सिंग देयर कल्चर ऑन यू. अगर आपको अपनी परवरिश पे एतबार है तो आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए. एग्जैक्टली. और हर बंदे पे डिपेंड भी करता है. यस. या तो आई थिंक So I guess that should be it for now for this podcast. So audience, that was it. हमने कोशिश किया कि जितना हमसे हो सके इस पॉडकास्ट में आपको इतना हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है. दिस इज द सरफेस इन्फॉर्मेशन. अगर आपको इन डेप्थ चाहिए तो ऑब्वियसली हर प्रोग्राम के अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस मुताबिक फिर हम उस पर एक अलग सीरीज़ कर सकते हैं जिसमें आप रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गया, तुर्की स्कॉलरशिप हो गया, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गया, जो कि इस वक्त मेन स्कॉलरशिप जिस पर पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. इस पर अगर आप हमें कॉमेंट्स में बताएं तो हम इस पर इन डेप्थ जो है रिव्यूज़ बना सकते हैं. ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें, एंड इसको शेयर भी करें ताकि आप तो के दोस्त अगर इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने में तो उनको भी थोड़ी सी मदद मिल सके. एंड हमारे पेज को भी लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि एक्सक्लूसिव कंटेंट इसी तरह का तक टाइम से पहुंच सके. And I highly recommend you apply to as many scholarships as you can. And do it. As मैंने भी कहा कि गिव अप नहीं करना है या फिर एक या दो टारगेट नहीं रखना है. एक्सपेक्ट करें कि 15 से आपने रिजेक्ट होना है, 1 से पास होना है. सो ऑलवेज कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी, सब कुछ रेडी रख के अप्लाई करते रहें एंथुसियाज्म से. इंशाल्लाह आप सब बाहर होंगे. And we wish you best of luck. Best of luck, Bye-bye. guys. Bye.